کہ بے پالانوں کے اونٹوں پر قیدیوں کو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لے جایا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ بچے کیسے توازن برقرار کریں گے، بڑے تو توازن برقرار کر لیتے تھے، پالان تو ہے ہی نہیں اونٹ پہ، تو کوہان پہ کیسے رکے بچے گر جاتے تھے۔ تو میں نے پڑھا آپ کے سامنے کہ اس بچی کو رسی سے باندھا گیا، مگر جانتے ہیں کیسے باندھا گیا؟ یہ نہیں پڑھا تھا، آج پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں نے پڑھا ہے۔ عزیزوں، کبھی ناقے کی پشت پہ باندھتے تھے اور کبھی ناقے کے رحم پہ باندھتے تھے، رسی سے۔ مجھے بتائیے یہ معصوم بچی نے کیسے صبر کیا ہوگا؟ میں نے جو پڑھا تھا وہی آپ کے سامنے نقل کیا، اور اس وقت بھی میں نے بہت ہلکے انداز میں پڑھا ہے کیونکہ ہم خود ہی نہیں پڑھ سکتے۔ اب عزاداروں جانتے ہو، جو میں نے کل یا پرسوں پڑھا تھا کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ دمشق میں پہنچا ہے، 12 اسیر باقی بچے تھے، اور جب ان اسیروں کی رسیاں کھولی گئیں تو زخموں کے منہ بھی کھل گئے۔ سکینہ کا حال یہ تھا کہ ایک ہاتھ گلے پر ہے، ایک ہاتھ منہ پر، اور جب یزید النحس نے یہ پوچھا تھا ایک ہاتھ گلے پہ ایک ہاتھ چہرے پہ کیوں ہے، تو بچی نے کہا تھا کربلا سے یہاں تک میرے گلے میں رسی بندھی، اب جو یہ رسی کھلی ہے تو میرے زخم کھل گئے، اور چہرے پہ ایک ہاتھ اس لیے رکھ لیا کہ اس مجمع میں مجھے حیا آتی ہے۔ میری پھوپھیوں کے، میری ماں بہنوں کے بال بڑے بڑے ہیں، اپنے چہرے کا پردہ کر لیا، میرے بال بڑے نہیں ہیں۔ جانتے ہیں نا 3 مقامات پر عجیب منظر ہے۔ ایک شام غریبہ میں بچی دوڑتی رہی، بابا کا سینہ ڈھونڈتی، بالآخر حسین کے بے سر کے لاشے نے آواز دی میری بچی میرے پاس آ جائے۔ دوسرا موقع یہ، یہاں جب سکینہ نے آواز دی ہے نا کہ بابا یزید میری محبت کا امتحان لے رہا، سر حسین دشت طلا سے بلند ہوا تھا، سکینہ کی آغوش میں آ گئی۔ تیسرا مقام جانتے ہیں؟ شام کا تاریک زندان ہے، دن تو جیسے تیسے گزار لیتی ہے بچی، شام ڈھلتے ہی بابا کی یاد بے قرار، ہر رات اسی طرح گریہ و زاری میں بچی کی گزرتی تھی۔ آخر وہ شب آئی جس کا وعدہ ہے حسین سے، جس کا وعدہ ہے سکینہ سے، جس کا وعدہ ہے سید سجاد سے۔ وہ شب آئی اور بچی عجب انداز میں رو رہی، ماں پھوپھیوں نے بہنوں نے چپ کرانا چاہا، چپ تو ہو گئی تھوڑی دیر، غش میں بھی چلی گئی، لیکن جب آنکھ کھلی تو پہلے سے زیادہ بے قرار ہو کر ماں نے چپ کرانا چاہا تو بچی کہتی ہے ماں ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھا۔ زینب نے اپنی آغوش میں لیا میری بچی چپ ہو جائے۔ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بہتر ہیں، سکینہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ سید سجاد نے اپنے پاس بٹھایا، بچی کہتی ہے بھیا ایک بار بابا کا سر بگا دو پھر نہیں رو۔ وعدہ کرتی ہے سکینہ اب نہیں روئے گی، ایک بار بابا سے ملا۔ بچی کے بیان سن سن کر حرم میں شور برپا ہوا، شور گریا، آواز قصر تک گئی، وہاں سے بھیجا گیا دروازے زندان کو، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے آ کر سید سجاد سے پوچھا کیا سبب ہے اس قدر زور سے اس طرح بلند آواز سے گریا کرنے کا؟ سید سجاد نے زنجیروں کا لنگر سمیٹا، آئے سلاخوں کے پاس زندان، کہتے ہیں بھائی کچھ دیر کے لیے میرے بابا کا سر لا، میری بہن کی حالت بہت خراب،
تھوڑی دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو، یہ چپ ہو جائے، یہ خاموش ہو جائے۔ بتایا گیا احوال قصر میں، حکم دیا گیا سر حسین پہنچاؤ تاکہ یہ گریہ ختم۔ سر حسین لایا گیا، سید سجاد کے حوالے کیا گیا۔ سید سجاد نے بابا کے سر کو سینے سے لگایا، رخساروں پہ رخسار رکھے، آنسوؤں کا نذرانہ دیا، بابا کو سلام کیا۔ اس کے بعد اپنی بہن کو آواز دی، سکینہ لو بابا کا سر آ گیا۔ بچی نے سنا، دوڑتی ہوئی آئی، بھائی سے بابا کا سر لیا، گود میں لے کر زمین پہ بیٹھے، منہ پہ منہ رکھے دے، بابا مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ لے کے کیوں آئے؟ بابا مجھے چھوڑ کر جانا تھا تو مجھے اپنے سینے پر سونے کا عادی کیوں بنایا؟ بابا آپ تو چلے گئے مگر سکینہ عصر عاشور کے بعد سے آج تک سو نہیں سکی۔ جب میں نے آپ کو پکارا ہے، شمر لئی تماچے مارتا، ادب انداز میں شور و شین برپا ہے آل رسول میں۔ اچانک بچی کی آواز بند ہوئی، آنکھیں بھی بند ہو، ماں مطمئن ہو گئی کہ میری بچی سو گئی۔ زینب کے دل کو قرار آ گیا کہ میری سکینہ سو گئی۔ سب بیویاں مطمئن کہ سکینہ کو نیند آ گئی، بس ایک سید سجاد ہے زندان میں۔ ادھر سکینہ کی آواز بند ہوئی، ادھر سکینہ کی آنکھیں بند ہوئی، کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تڑپ کر ثانیہ زہرا نے کہا، میرے لال ابھی تو میری بچی سوئی، ابھی تو میری بچی سوئی ہے، یہ کیسا کلمہ زبان پہ جاری کرتے ہو؟ سید سجاد کہتے پھوپھی اماں ہاں میری بہن سو گئی، مگر ایسی سوئی ہے کہ اب قیامت کے دن زندان سے اٹھے۔ وہی قبر بنائی اسی پیرہن میں، سکینہ کو دفنا دیا۔ آل رسول نے اپنے آنسوؤں سے ترائی کی قبر سکینہ کی۔ واقعہ کربلا ختم ہو گیا، قیدی آزاد کر دیے گئے، ماتم بھی ہو چکا ہے گھر میں، ناکوں پہ اماریاں رکھ دی گئی، بیویوں کے سوار ہونے کا وقت آیا۔ بس ثانیہ زہرا نے بلایا سید سجاد کو، بیٹا تمہاری ماں ام رباب کا پتہ نہیں چلتا کہاں۔ بیمار کربلا فرماتے میرے پیچھے پیچھے آئیے، آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے سب بیویاں۔ ثانیہ زہرا فرماتی ہے بیٹا تم زندان کی طرف جا رہے ہو؟ سید سجاد نے کوئی جواب نہ دیا، قریب پہنچے، زندان کا دروازہ کھول دیا۔ اب جو بیویاں داخل ہوئی تو کیا دیکھا؟ قبر سکینہ اور ام رباب اپنی بچی کی قبر پہ چھا گئی ہیں۔ جناب ام رباب فریاد کر رہی ہے، میری بچی تو نے سنا ہم آزاد ہو گئے، تو مدینے کو بہت یاد کرتی تھی میری بچی، ہم مدینہ جا رہے ہیں، اماریاں تیار ہیں، سواریاں تیار ہیں، اور تیرے بغیر یہ دکھیاری ماں مدینے کیسے چلی جائے؟ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ میری بہن سکینہ کو کہاں چھوڑ آئے، ام رباب کیا جواب دے؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي